بیسیکلی میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے 2-3 ورکشاپس کیے تھے NSD کے تھرو، تو میں نے یہ سوچا تھا کہ ہم کچھ الگ سا کریں گے، اگر کچھ چیزیں ہم نے سیکھی ان کو یوٹیلائز کرنے کی کوشش کریں گے ایز اے ڈائریکٹر، کیونکہ ہم نے ٹریننگ کی تھی یہاں پہ، ٹیکنیکل ورکشاپ کیا تھا 1 مہینے کا، اس میں ہمیں کچھ چیزیں سکھائی گئی تھی، ہم نے کوشش کی کہ ان چیزوں کو ہم یوٹیلائز کریں۔ ایز اے ڈائریکٹر بہت ساری مشکلیں پیش آتی ہیں، جیسے ہمیں ریہرسلس پہ ٹائم پہ آرٹسٹ نہیں آتے ہیں، ان کے ہمیں منتیں سماجت کرنی پڑتی ہے، بھائی صاحب ٹائم پہ آ جاؤ، لیکن کیا کریں، بدقسمتی ہے کہ یہاں ابھی پورا تھیٹر کا کلچر ڈیولپ نہیں ہوا ہے، جس دن انشاءاللہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ آئندہ ہمیں ان کو منتیں سماجت نہیں کرنی پڑے گی کہ ٹائم پہ آنے کے لیے۔ باقی سب لوگوں نے اپنی کوشش کی اور میں نے بھی کوشش کی ایز اے ایکٹر، ایز اے ڈائریکٹر، ہم کس حد تک کامیاب ہو گئے وہ لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے اپنی رائے قائم کی۔ بیسیکلی یہ مینڈیٹ ہے کلچر اکیڈمی کا کہ وہ تھیٹر کو زندہ رکھیں، لیکن بہت ٹائم کے بعد انہوں نے یہ سلسلہ دوبارہ پھر سے شروع کیا اور امید یہ ہے کہ یہ لوگ یہ جاری رکھیں گے تاکہ اس سے یہاں کے یوتھ کو موقع ملے، وہ آگے آ سکیں، کیونکہ ان میں بہت ٹیلنٹ ہے، لیکن ٹیلنٹ تبھی آگے آتا ہے جب کہیں پلیٹ فارم مہیا ہو، جب اکیڈمی پلیٹ فارم مہیا رکھے گی تب جا کے نئے لڑکے آگے آ سکتے ہیں۔ بیسیکلی یہ فیسٹیول نہیں ہے، یہ ویکلی تھیٹر انہوں نے سٹارٹ کیا ہے، یہاں ایئرلی تھیٹر فیسٹیول ہوتا تھا لیکن پچھلے 2-3 سالوں سے نہیں ہوا ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں گورنمنٹ سے کہ وہ فیسٹیول پھر سے سٹارٹ کرے۔ جب ایک کمپٹیشن ہوتا ہے تو کمپٹیشن میں یہ کوشش رہتی ہے کہ سب اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نئی پروڈکشنز اور نئی چیزیں سامنے آتے ہیں، اس لیے ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ وہ ایئرلی فیسٹیول پھر سے سٹارٹ کریں۔ ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا ہے، بہت کوشش کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو تھیٹر پہ کام کرتے ہیں کلچر کو پرزرو کرنے کے لیے، اپنی زبان کو پرزرو کرنے کے لیے۔ اگر ایسی سرگرمیاں ہوتی رہیں تو انشاءاللہ مجھے لگتا ہے کہ ہماری زبان کو بھی بڑھاوا ملے گا اور تھیٹر کو بھی بڑھاوا ملے گا۔ دیکھیے بیسیکلی جو یہاں پہ آج کل اکثر گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ ہیں، والدین چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کے ساتھ اولادوں کی طرف سے کئی جگہ پہ، میں نہیں بولوں گا ہر جگہ یہی ہے، اچھا سلوک نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ ایک چیز جو ہماری سوسائٹی میں ہے تو وہ میرے ذہن میں تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر گھر میں وہی داستان ہو۔ یہ جو ایک ہمارا بزرگ ہے جس کی بیوی مر چکی ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کر رہا ہے، تو اسی وجہ سے تھوڑا وہ اس میں چڑچڑاپن وغیرہ جو ہم نے دکھایا ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ جو ایک باپ کی اصلیت ہے، اتنا سارا کچھ کرنے کے بعد جب یہ وہ سنتا ہے کہ ہمارے گھر کے اب ٹکڑے ہونے والے ہیں، ہمارے بہویں ہمارے گھر سے جا رہی ہے، ہمارے بیٹے جا رہے ہیں، تو لاسٹ میں جب میں نے وہ کنکلوڈ کیا تو یہی دکھانے کی کوشش کی کہ اگر کسی گھر میں خدا نہ کرے ایسا کچھ چلتا ہے، ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے بزرگوں کے نزدیک آ جاؤ، ان کو صرف آپ لوگوں کی محبت کی ضرورت ہے۔ تو اگر ایسا ہو جائے گا تو کوئی والد، مرد ہو یا عورت، اپنے آپ کو، چاہے پہلے بیوی مرے یا پہلے شوہر مرے، دونوں میں سے ایک جو رہتا ہے وہ اپنے آپ کو انسیکیور فیل نہیں کرے گا۔ یہی درشانے کی میں نے آج کوشش کی۔ میں چونکہ ایک ایکٹر ہی ہوں تو یہ میں نے رول لکھا تھا، اور بہت ساری ذمہ داریاں جو تھیٹر کے پیچھے ہوتی ہیں بیک سٹیج میں، تو وہ ساری ذمہ داریاں جو مجھ پہ تھی، تو اس لیے میں اس بار بڑا رول خود نہیں کر پایا، تو اب میری ٹیم نے بولا کہ نہیں جی، کم از کم 1-2 سین چھوٹے موٹے آپ کے بھی ہونے چاہیے، تو اس میں ایک نفر کا ایک کردار تھا چھوٹا موٹا، تو وہ میں نے نبھانے کی اپنی طرف سے کوشش کی۔ واقعی دیکھنے والوں نے کتنا پسند کیا تو اس کا فیصلہ آڈینس ہی کر سکتے ہیں، کیونکہ آڈینس ہی بیسٹ جج ہوتی ہے۔ ہیومر جب لکھتے ہیں ہم ہمیشہ لکھتے ہیں سٹائر، کامیڈی کے ایک انداز میں، مگر یہ جو ہم طنز کرتے ہیں یہ ہماری طرف سے، رائٹر کی طرف سے برائے تعمیر ہوتا ہے۔ ہم کسی پہ انگلی نہیں اٹھانا چاہتے، کسی کو طنز نہیں کرتے اس لیے کہ ہمیں ان کے ساتھ کوئی، خدا نہ کرے، کوئی عداوت ہے، لیکن اس لیے ہم طنز کرتے ہیں، طنز برائے تعمیر، تاکہ جو خامیاں ہماری سوسائٹی میں ان کو سدھارنے کی وہ کوشش کرے، یہی ہماری کوشش ہوتی ہے۔ میں کوشش، دیکھیے آج مان لیجئے 1-2 مہینے سے، ہفتہ وار ہی صحیح، لیکن ٹیگور ہال کا دروازہ کھلا ہے۔ تھیٹر دیکھنے کے جو شوقین ہیں ان کے لیے ایک
अच्छी बात है कि वो शाम 4-5 बजे आते हैं, 1-2 घंटे के लिए अपने आप को रिलैक्स करते हैं, एंटरटेन हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सिलसिला जारी रहे, ये मंच कभी खाली ना रहे। तो मैं इसके लिए J&K एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के जोमा हजरात से, सरबरा हजरात से गुजारिश करूँगा कि ये सिलसिला नहीं रुकना चाहिए, इसको कंटिन्यू करेंगे तभी मुमकिन है कि जब ये कंटिन्यू रहेगा तो ऑडियंस रोज़ बरोज़ हमें देखने के लिए नई नई ऑडियंस मिलेगी। तो हो सकता है कि जैसा 70s में हमारा थिएटर चलता है, जैसे लोग उस शौक और ज़ौक़ से देखते हैं, वो सिलसिला शायद दोबारा एक बार फिर जिंदा